سورہ قلم جو ہے یہ بھی مکی صورت ہے، اس کی آیات جو ہیں 52 ہیں اور اس کے رکوع 2 ہیں۔ سورہ قلم حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے، نون آ رہا ہے، نون اس سے قبل آ رہا ہے پہلی آیت میں، اور امام بخاری اور امام ترمذی نے اسے سورہ نون و قلم کے نام سے یاد کیا ہے۔ انہوں نے اس کا نام جو رکھا ہے یا لیا ہے، انہوں نے سورہ نون یا قلم کے نام سے یاد کرا ہے، امام بخاری اور امام ترمذی نے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی چیز جو خدا نے پیدا کی وہ قلم تھا، اور پھر نون کو پیدا کرا۔ نون سے مراد دوات، دوات کو بھی نون کہتے ہیں، تو کہا، اور عرب میں مچھلی کو بھی نون کہا جاتا ہے، تو دوات کو بھی، جیسے آپ نے پیچھے پڑھا صاحب نون، مچھلی والے، صاحب حوت، حوت بھی مچھلی کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں نون 2 معنوں میں آ رہا ہے، دوات کو بھی نون کہا جاتا ہے۔ تو کہا پہلی چیز جو خدا نے پیدا کی وہ قلم تھا، اور پھر نون، پھر دوات کو پیدا کرا، اور اسی سے اس کا جو ہے آغاز ہو رہا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بہت برکت والی ہے۔ اس کی جو آخری 2 آیت 51 اور 50 جو اس کی آیت نمبر 51 اور 52 جو آخری 2 آیتیں ہیں، امام حسن بصری فرماتے ہیں، چشم زخم کا کوئی علاج نہیں، یعنی نظر بد کا کوئی علاج نہیں سوائے سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں میں، یہ نظر بد کے لیے۔ بلکہ ہمارے بعض اکابرین یہ فرماتے ہیں کہ پوری سورہ قلم پڑھ کے اس کا پانی دم کر کے گھر میں رکھیں، گھر کے تمام افراد پئیں، بچے پئیں، اور چاہیے کہ گھر کی پاک جگہوں پہ، دیواروں پہ نیچے گرے نہ، اس طرح اسپرے کر کے چھڑک دیں کہ نیچے پانی نہ آئے قدموں میں، تو گھر بھی اور آپ بھی، اہل خانہ بھی نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ چھوٹے بچوں کو بھی وہ پانی پلایا جائے۔ تو ایک تو اس کی یہ فضیلت اور برکات بتائی گئی ہیں۔ دوسری یہ کہ اگر جیسے بچہ اسکول جا رہا ہے، عموماً بعض بچے لکھنے کے چور ہوتے ہیں، لکھنا ان کو بڑا مشکل لگتا ہے، لکھنا کیا ہے، اور اب تو فی زمانہ تو انٹرنیٹ پہ ساری چیزیں، تو لکھنے سے بچے اور سست ہوتے جا رہے ہیں، اور ایگزامینیشن ہال میں پھر ایسے بچوں کو لکھنا اور مشکل ہو جاتا ہے۔ تو چاہیے کہ ان کے قلم، پینسل باکس جتنے بھی ہیں اس میں پینسلز ہیں، پین ہیں، ان سب پر کیا ہے، سورہ قلم پڑھ کے ان پہ دم کر دیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ لکھنے کی عادت بھی ہوگی، ذہن بھی تیز ہوگا، اور سورہ قلم جو ہے خصوصاً جب ایگزامینیشن ہال میں جائیں ایگزام دینے کے لیے، تو اس وقت بھی تمام پینسلوں پر سورہ قلم پڑھ کے دم کر دیں، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ اچھا ایگزام دے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کی ہم آغاز کرتے ہیں۔ پہلے اس کے ہم تھوڑا سا جو خلاصہ ہے وہ دیکھتے ہیں۔ نبوت کا نوری پیغام پہنچانے کے لیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دن رات ایک کر دی۔ ایک طرف پیغمبرانہ ذمہ داری کا احساس، تو دوسری طرف انسانوں کی خیر خواہی کا جذبہ۔ آپ اپنی ذاتی تکالیف کی پرواہ کیے بغیر ہر ایک کو دین کی دعوت دے رہے تھے۔ اہل مکہ حیران تھے کہ آخر اس مشن کی کامیابی سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا فائدہ پہنچے گا۔ آپ کی جد و جہد کو دیکھ کر انہوں نے آپ کو دیوانہ کہنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، عقل کے اندھو، میرے رسول جس قسم کا پیغام تم پر پہنچا رہے ہیں اور جو کریمانہ اخلاق پیش فرما رہے ہیں، کیا کسی دیوانے سے ایسی باتیں تم نے سنی ہیں؟ ہرگز نہیں، کوئی دیوانہ ایسی باتیں تو کرتا نہیں جیسا پیغام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو دے رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ کافر کچھ بھی کہتے رہیں، اللہ کے فضل سے دیوانگی سے آپ کا دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ آپ تو اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں، اور ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا کہ دیوانہ کون ہے اور فرزانہ کون ہے، یعنی عقل مند کون ہے اور دیوانہ کون ہے۔ نام لیے بغیر نمونے کے طور پر مکے کے ایک شخص کی ناشکری اور اخلاقی پستی کا تذکرہ کیا گیا کہ میرے نبی پر اعتراض کرنے والوں کا اپنا کردار اور اخلاق دیکھو، جبکہ اللہ کا رسول انہیں بہتر زندگی کی طرف دعوت دے رہا ہے۔
اور پھر اس کے بعد باغ والوں کا بیان ہے جنہوں نے رب کی نعمت پا کر اس کے نام پر دینے سے انکار کر دیا، پھر وہ نعمت ان سے چھین لی گئی۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو نصیحت کی تھی کہ اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرو۔ اہل مکہ کو یہی کہا جا رہا ہے اس واقعے کو بیان کر کے، اہل مکہ تم بھی یہ جو نعمت ہم نے تمہیں، نعمت عظیم، کون سی نعمت؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روپ میں جو نعمت عظیم ہم نے تم پر بھیجی، ان کی قدر کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارے شہر کو اللہ نے چنا اور تمہارے ہم قوم کو، تمہارے برادری کے رسول کو ہم نے چنا۔ تو کیا ہے، تم ان کی قدر کرو اور نعمت کا شکر ادا کرو، اللہ کی اطاعت کرو جس طرف رسول بلا رہے ہیں، اور تمہاری فلاح کا رستہ ہے۔ قیامت کے دن فرما بردار اور نافرمان برابر نہیں رہیں گے، اور دنیا میں جن لوگوں نے رب کی بارگاہ بے نیاز میں سجدے کرنے سے انکار کیا، قیامت کے دن وہ سجدہ کرنا چاہیں گے تو نہیں کر سکیں گے، ان کی کمر اکڑ جائے گی، اور سجدوں کا وقت دنیا میں ہے۔ آخر میں حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر و استقامت کے ساتھ دین کا پیغام پہنچانے کا حکم دیا گیا ہے۔ دراصل تمام امت کے لیے اس میں استقامت کا درس ہے۔ اہم آیات کی طرف چلتے ہیں، یہ اس کے مضامین تھے کچھ۔ آیت نمبر 1، نون، قسم ہے قلم کی جو وہ لکھیں، قلم کی قسم کھائی جا رہی ہے جو وہ لکھیں۔ اور پھر آگے آیت نمبر 3 میں، بلا شبہ آپ کے لیے بے حد ثواب ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اے محبوب آپ کے لیے بے حد ثواب ہے۔ آیت نمبر 12-13 میں ایک خاص شخص کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، آیت نمبر 12 اور 13 میں، اور بہت غور سے سنیے گا اس آیت کو۔ یہ آیت جو نازل ہوئی تھی یہ کس پر آئی؟ پہلے تو آپ کے خلق عظیم پر بات ہوئی، اب یہ آیت جو نازل ہوئی یہ ولید ابن مغیرہ اس کے لیے نازل ہوئی، کیونکہ وہ جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بڑے نازیبا الفاظ استعمال کرتا تھا، حضور کو مجنون کہتا تھا اور معاذ اللہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اس نے ایک بات کہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ یہ مجنون ہے معاذ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی باتیں کہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی مذمت میں کتنی باتیں ارشاد فرمائی۔ یہاں سے دیکھیے آیت نمبر 11 سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے اس کے لیے، تو وہ آگے تک جائے گا، ہم ان کو دیکھیں گے ابھی۔ اللہ فرماتا ہے حمازم مشائم بنمیم، کیا کہا؟ ذلیل، بہت تانے دینے والا، بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا، مناع للخیر معتد عصیم، بھلائی سے بڑا روکنے والا، حد سے بڑھنے والا گنہگار، اتلن بعد ذالک زنیم، اور اس پر ترا یہ کہ اس کی اصل میں خطا، زنیم زنا سے نکلا ہے، یعنی اگر ہم اس کا ایک ترجمہ اور بھی زنیم کا کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اس کو کہا نطفہ نا تحقیق، ایسا نطفہ جس کی تحقیق نہیں، یعنی جو اصل نہیں، جس کو اپنے باپ کا نہیں پتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی، اور اگلی آیت میں اس پر کچھ مال اور بیٹے رکھتا ہے، اور جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ آگے اور بھی چیزیں اس کے متعلق آ رہی ہیں، آپ دیکھیے اس نے اللہ کے نبی کو اس طرح کہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق اور کیا کیا کہا۔ اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 16 میں بھی آ رہا ہے، قریب ہے کہ ہم اس کی سور کسی تھوتنی پر داغ دیں گے، قیامت والے دن اس کو داغ دیں گے۔ اور کہا جا رہا ہے، اور بے شک ہم نے انہیں جانچا جیسا کہ باغ والوں کو جانچا۔ یہاں تک خرطوم تک، آیت نمبر 16 تک اسی کی مذمت میں آیتیں آئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیتیں جب آئیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت قریش کی محفل میں ولید کے سامنے پڑھی۔ اب جب ولید کے سامنے یہ آیتیں پڑھی تو ولید جو ہے اپنی ماں کے پاس گیا اور اپنی ماں کو کہنے لگا، میں یہ جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے،
تو بتا کہ میں کس کا بیٹا ہوں. کیونکہ انہوں نے یہ بات قرآن میں آئی ہے کہ اتلم بعد ذالی کا زنیم، اس پر ترا یہ کہ نطفہ ناتحقیق. جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں زنیم ہوں تو مجھے بتا میں کس کا بیٹا ہوں. تلوار لے کے ماں کے اوپر کھڑا ہو گیا، ماں کے پاس، اس کی گردن کے پاس لے کے کھڑا ہو گیا. پھر ماں بولی ڈر کے مارے، کہا نہیں تو میں تیری گردن اڑا دوں گا. ماں نے کہا کہ بیٹا میں تجھے بتاؤں، تیرا باپ بہت مالدار تھا، بہت مالدار تھا، لیکن عورتوں کے معاملے میں وہ بالکل نامرد تھا. تو مجھ میں غیرت آئی کہ تیرے باپ کی دولت کا کوئی وارث نہیں ہوگا، تو لہٰذا میں ایک کسان یا ایک چرواہے کے پاس گئی اور اس سے میں نے زنا کرا، جس کے نتیجے میں تو پیدا ہونے والا ہو گیا، اور تو اپنے باپ کا نہیں، تو اسی کا بیٹا ہے. دیکھیں قرآن کی بات ہر بار. اور یہاں ایک بات واضح ہو گئی، جو رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھے گا، عداوت کرے گا، اللہ فرما رہا ہے حضور سے بغض. اور علماء کرام اور اسی آیت کی روشنی فرماتے ہیں جو بغض اور عداوت رکھے گا یہ بہت بری بات ہے، وہ لازماً جو ہے وہ کیا ہوگا، وہ زنیم ہوگا، اپنے باپ کا نہیں ہوگا. یہ کہا جا رہا ہے کہ رسول سے بغض اور عداوت جو رکھے گا اور بغض رکھے گا وہ کون ہوگا، وہ زنیم ہوگا. یہ کہا جا رہا ہے، علماء کرام اس آیت کی روشنی میں یہ کہتے ہیں. پھر آگے آیت نمبر 17 میں اب اس کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. اہل مکہ کو ایک واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ بے شک ہم نے آخر آزمایا انہیں جس طرح آزمایا تھا ایک باغ والوں کو کہ قسم کھائی تھی ضرور کاٹیں گے اپنے کھیت کو صبح صبح. تو یہ دو بھائی تھے جن کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. ان کے والد جو تھے وہ غریبوں میں بڑا تقسیم کیا کرتے تھے. جب پھل توڑنے کا موسم آتا تھا تو یہ غریبوں کو دعوت دے دیتے تھے. ایک کپڑا بچھاتے تھے جس کپڑے میں جو پھل گرتے تھے وہ منڈی میں فروخت کیے جاتے تھے، اور جو کپڑے سے ہٹ کے گرتے تھے وہ سارے غریبوں میں، اور غریبوں کا علیحدہ حصہ دینے کے باوجود بھی جو باہر گرتے تھے وہ بھی غریبوں میں دیا کرتے تھے. اب جب یہ معاملہ ہوا، باپ کا انتقال ہو گیا، وہ باغ جو تھا ان کے حصے میں آیا. کہتے اس باغ کا نام تھا، پہلے دور میں لوگ ہر چیز کا نام رکھتے تھے، اپنے پالتو جانوروں کا نام اور چیزوں کا نام، تلواروں کا نام، نیزوں کا نام، باغوں کا نام، سب. اس باغ کا نام جو تھا، دو قول ہمارے پاس آتے ہیں، باغ زروان، زوات سے باغ زروان، اور دوسرا نام باغ حیوان. دو نام اس کے آتے ہیں. تو کہا کہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو ہمارا باپ تو عجیب آدمی تھا، یعنی جیسے آج بچے کہہ دیتے ہیں ہمارے ابا کو تو اتنی عقل نہیں تھی، نہیں تو آج ہمارا بزنس جو ہے کہاں سے کہاں پہنچا ہوتا. ایک فیکٹری کی جگہ 2 بن جاتی، 2 کی جگہ ہم 4 بنا لیتے، لیکن ابا کو اتنی سوجھ بوجھ نہیں تھی معاذ اللہ. ایسے بعض بچے کہہ دیتے ہیں، یا ان کو اتنی وہ شارپ نہیں تھے بزنس میں اتنا زیادہ، اب ہم کریں گے. یہ بھی انہوں نے، یہ آج کی بات نہیں، یہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے. تو کہا کہ ہمارے ابا تو عجیب آدمی تھے، سارا مال ہی غریبوں میں دیتے تھے، نہیں تو آج ہمارے کئی باغات ہوتے، یہ تو غریبوں کو ہی تقسیم کر دیا کرتے تھے. اب ہم ایسا کرتے ہیں غریبوں کو نہیں دیں گے، اور جس دن پھل توڑنے کا وقت آئے گا اور ہم بغیر آواز کے چپکے سے باغ میں جائیں گے، پھل توڑ کے منڈی میں فروخت کریں گے، غریبوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اپنی طرف سے تو پلاننگ کر رہے تھے، اور سب سے بڑا کارساز ان کی پلاننگ کو دیکھ رہا تھا اللہ رب العزت. تم میرے بندے ہو کر میرے دیے ہوئے مال سے میرے بندوں کا حق روک رہے ہو، تم ہوتے کون ہو؟ جاؤ نکلو اپنے باغ کی طرف، چل کے دیکھو حال کیا ہو گیا ہے. تو کہا کہ جب اب وہ باغ میں پہنچے دبے قدموں، اور جب پہنچے تو کہا دیکھا وہاں تو آندھی نے تمام ختم کر دیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا. پہلے تو ڈرے، ارے ہم کسی اور کے باغ میں تو نہیں آگے، یہ ہمارا ہی باغ ہے. چل پھر کے دیکھا، نہیں یہ تو اپنا ہی باغ ہے. پھر ایک جو بھائی تھا وہ تھوڑا سا سمجھدار تھا، اس نے کہا
کہ ہائے ہماری خرابی، ہماری نیتوں کی خرابی کہ ہم نے شکر نہ کرا اپنے رب کی نعمت کا، تو آج ہم سے یہ لے لیا، اور ہم نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ ساتھ میں انشاءاللہ کا بھی ذکر آ رہا ہے آیت نمبر 18 میں، اور انشاءاللہ نہیں کہا، اگر انشاءاللہ کہتے تو ہمارا باغ جو تھا ہمیں یوں ہی ملتا۔ تو کہا یہ ہماری خرابی اور ہماری نیتوں کی خرابی جو یہ ہمارے ساتھ معاملہ ہوا۔ پھر بہرحال توبہ کری۔ تو ان کا واقعہ یہاں بیان کر کے مکے والوں کو احساس دلایا جا رہا ہے جیسے انہوں نے اپنے رب کی دی ہوئی نعمت کی قدر نہیں کی، اور اے مکے والوں تمہارے پاس تو رب نے عظیم تر نعمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجے ہیں، تم ان کی قدر کر لو، ایمان لے آؤ۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 51 وہی جو نظر بد کی آیت ہے سورہ قلم کی آخری آیات میں سے کہ وَإِن يَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اور یہ کافر ضرور تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا اپنی بد نظر لگا کر تمہیں گرا دیں گے، جبکہ قرآن سنتے ہیں، جب قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہیں، اور وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہان کے لیے۔ کہتے ہیں کہ مکے میں ایسے لوگ موجود تھے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نظر بد اونٹ کو ہنڈیا میں اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ تو کیا پتہ چلا نظر بد ہے۔ مکے میں ایسے لوگ موجود تھے جن کی نظر لگانا بہت مشہور تھا کہ اس شخص کی نظر بہت لگتی۔ آج بھی ہم بعض جگہ دیکھتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی فوراً کوئی چیز نظر میں آئے تو وہ لگ جاتی نظر۔ تو کیا کرا کہ اب یہ لوگ جو تھے ان کی خدمات لی اہل مکہ نے۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ کھڑے اونٹ کو دیکھتے تھے، کھڑے جانور کو دیکھتے تھے، اس کو کہتے تھے کیسا پیارا جانور ہے، یہ کہہ کر گھر میں آتے تھے، اور انہیں اپنی نظر لگانے کی پاور پر اتنا وہ بھروسہ تھا کہ ٹوکرا دے کر اور پیسے دے کر اپنے ملازم کو کہتے تھے جاؤ فلاں جانور ابھی گر کر تڑپنے والا ہے، مالک ذبح کر دے گا، اس کا گوشت جو ہے کم نرخ پہ لے آنا۔ اور ہوتا بھی یہ تھا، یہ کہہ کر آتے کتنا پیارا جانور ہے، وہ جانور تھوڑی دیر میں گر کر تڑپنا شروع کر دیتا، اور مالک نے ذبح نہیں بھی کرنا ہوتا تھا، اسے ذبح کرنا پڑتا، اور اس کا گوشت جو ہے کم قیمت۔ یہ عموماً گاؤں میں ہوتا ہے، کوئی جانور کو چوٹ لگ جاتی ہے اور وہ چوٹ ایسی ہوتی ہے کہ وہ جانور اب تڑپتا ہے، تو وہ بہتر سمجھتے کہ اس کو مزید اذیت دینے سے بہتر ہے، یا پھر اگر وہ تڑپ کے مر جائے تو کسی کام کا نہیں رہے گا، تو اس کو چھری پھیر دیتے ہیں، خون بہہ جاتا ہے، تو پھر اس کا گوشت جو ہے جو لوگوں نے خریدنا ہوتا وہ لے جاتے ہیں، جو گھر والوں نے استعمال کرنا ہوتا وہ رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ اب بھی گاؤں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہی کہا کہ انہوں نے ایسے لوگوں کی خدمات لی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں دین کی تعلیم دے رہے ہوں تو جانا اور ان میں بیٹھنا لوگوں میں، اور ان کو نظر لگا کے معاذ اللہ گرا دینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کافر لوگ تو چاہتے ہیں کہ آپ کو نظر لگا کے گرا دیں، مگر یہ نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ضرور عقل سے کہتے ہیں، یہ ضرور عقل سے دور ہیں، مگر یہ نہیں جانتے وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ تو نصیحت ہے سارے جہان کے لیے۔ یہ جس کلام پاک کو پڑھ رہے ہیں یہ تو نصیحت ہے سارے جہان کے لیے۔ تو یہ 2 آیتیں ہیں سورہ اس کی قلم کی۔ اللہ پاک ہمیں اس کا فیض اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔